बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम में इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के ज़रिए आप शामिल होते हैं, सवालात किए जाते हैं, मसाइल आप लोगों के जो आप लोग डिस्कस करते हैं और रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। रहनुमाई के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला अब्दुल्ला साक़िब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अल्लामा साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम, लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे एड्रेस पे भी आप लोगों के सवालात ख़त की सूरत में हम तक पहुंचते रहते हैं। आप कुछ भी जानना चाहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की रहनुमाई उस हवाले से भी साथ साथ की जाएगी। और हर रोज़ हम किसी न किसी एक मौजू पर भी बात करते हैं प्रोग्राम में साथ साथ, ताकि प्रोग्राम को आगे लेकर जाया जा सके और आप लोगों की कॉल्स भी शामिल की जाएँ। तो अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही अल्लामा साहब क़िबला से कुछ गुफ्तगू हमारी जारी थी और वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें यानी अंदर दिल से जो चीज़ें निकलती हैं, कोई ऐसी बात होती है तो इस हालात में इस जो है वो तमाम मामलात को अगर देखा जाए तो किस कदर जो है वो एक अजीब नफ्सा नफ्सी का आलम हम लोगों को अभी ही जो है वो नज़र आता है। और लोग जो है वो महंगाई की अगर बात की जाए तो वो एक शिद्दत इस कदर इख्तियार कर चुके हैं कि लोग इस कदर परेशान हमें नज़र आते हैं कि उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हमारे हुक्मरान जो मनसब पर फायज़ हैं, उनकी जानिब से खिदमात क्या हैं अपने आवाम के लिए, लोग क्या कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है या नहीं है, इसकी भी बात की जाए तो यकीन जानिए कि बिल्कुल भी अल्फाज नहीं हैं। और लोग हमें भूख के लिए, प्यास के लिए भिलकते हुए, तड़पते हुए नज़र आते हैं और लोगों के लिए जो है वो आज के दौर में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और हमारी जानिब से क्या किया जा रहा है, हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, और हम अगर ये मामलात ऐसे चल रहे हैं तो जो हमें हुक्म है अपने रब की बारगाह में झुकने का और अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के हवाले से हम किस कदर अपने आप को, हमारा झुकाव किस कदर है और किस कदर नहीं है, बस यही सब चीज़ें भी प्रोग्राम से पहले डिस्कस मेरी अल्लामा साहब से हो रही थी। और मैं चाहूँगा कि इसी हवाले से अगर कोई जो है वो गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं और हमारे देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई भी हो सके। और इस वक्त चूँकि हमें ये रहनुमाई, ये गुफ्तगू, ये सब चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इज्तिमाई तौर पर इस वक्त हमें अपने रब की बारगाह में झुकने का वक्त आन पहुँचा है और दुआ का ऐसा वक्त है, ऐसा लम्हात हैं कि हम अपने रब की बारगाह में यकजा होकर अपने रब से मांगें और अपने लिए, अपने अहबाब के लिए, दोस्त अहबाब के लिए करम की भीख मांगी जाए। बस यही वक्त आन पहुँचा है। कहीं पर सैलाब के मामलात होते हैं तो कहीं पर ज़ल्ज़ला आ जाता है। इस सारी चीज़ें देखते हुए यकीन जानिएगा कि दिल बहुत ज़्यादा उदास है और अंदर से एक बात निकल रही है कि मालिक हम सब पर अपना करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमा दे। अल्लामा साहब क़िबला क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह कीजिएगा, गुफ्तगू का आगाज़ हम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बक़रा की इब्तिदाई आयात में साहिबान ईमान की अलामतों को और उनकी शनाख्त को बयान फरमाया। वो खूबियाँ, वो क्वालिटियाँ जो बंदा मोमिन के साथ लाजिम व मलजूम है, यानी जहाँ बंदा मोमिन का ज़िक्र आएगा वहाँ इन चीज़ों को हम डेफिनेटली उसमें ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहली चीज़ जो बयान की, फरमाया युमिनूना बिल गैब, वो गैब पर ईमान रखते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा ये ईमान है कि अल्लाह है और एक है। इसी तरह फ़रिश्ते हैं, जिन हैं, इसी तरह दोज़ख, जन्नत,
یہ سارے معاملات یہ غیب ہیں ہمارے لیے، لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے۔ تو یہ پہلی بنیادی کوالٹی ہے صاحب ایمان کی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری چیز جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ابتدائی آیات میں، وہ ہے نماز۔ یعنی بندہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری بنیادی کوالٹی نماز ہے، اور اس کے ساتھ متصلاً تیسری چیز جو بیان کی گئی، یقیناً کسی لحاظ سے بھی اپنی اہمیت کے اعتبار سے وہ کم درجہ میں نہیں ہو سکتی، وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے۔ یہاں یہ بات دیکھیے میرے مالک نے کس قدر حسین انداز میں بیان فرمائی، کیونکہ سب سے زیادہ جو مال لگانے میں رکاوٹ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ میں نے کمایا، میرے خون پسینے کی کمائی، میری محنت کی کمائی۔ رب فرماتے ہیں نا مما رزقناہم ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی مخلوق کو رزق دینا، یہ بندہ مومن کی بنیادی صفات میں سے تیسری کوالٹی ہے۔ اگر یہ صاحب ایمان میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضرور اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ وہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کو کیوں اپنی ذات تک محدود کرنے کے چکر میں ہے، جبکہ رب نے جو نعمتیں آپ کو اور مجھے عطا فرمائی ہیں وہ صرف آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کا حصہ میرے مالک نے اس میں رکھا ہے۔ اور اس کی بہترین مثالیں پھر ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خانوادہ سے ملتی ہیں۔ بالکل حضرت سیدنا، اگر کوئی کال نہیں تو میں بات جی آپ ابھی کنٹینیو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ تربیت یافتہ ہیں۔ آپ کا جب وصال مبارک ہوا، اب یہ مما رزقناہم ينفقون کی عملی تصویر، پریکٹیکلی مثال آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ بندہ مومن ہو اور خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چشم و چراغ ہو، ایمان بالغیب اعلیٰ درجے پہ، نماز اتنی کہ نام پڑ گیا زین العابدین کہ جس پر عبادت کو ناز ہے وہ زین العابدین۔ اب تیسری کوالٹی ان کی کس درجے پہ ہے؟ جب آپ کا وصال با کمال ہوا اور آپ اس دنیا فانی سے اپنے مالک کے حضور حاضر ہوئے، تو آپ کو جب غسل مبارک دیا گیا تو آپ کی پیٹھ مبارک پہ اور آپ کے کاندھوں پہ نیل پڑا ہوا تھا، نشان پڑے ہوئے تھے گہرے رسیوں کے، جیسے کہ بہت زیادہ ویٹ اٹھاتے رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ معاملہ سامنے آیا تو آپ کے خادم خاص کو بلایا گیا اور اس سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ کیا معاجرہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، ذرا اس پر لب کشائی کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے امام صاحب کی طرف سے سختی سے منع کیا گیا ہے، میں یہ راز نہیں کھول سکتا۔ پھر کہا گیا کہ اب تو اس راز کو کھولنا ہی پڑے گا، کیونکہ امام صاحب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور جو عمل وہ فرماتے رہے یقیناً وہ امت کے لیے نمونہ بنے گا، وہ راستہ بنے گا، تو اس لیے اب آپ بیان کر دیجئے، اب آپ پر یہ کوئی وعدہ خلافی لازم نہیں آئے گی۔ جب مجبور کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جا کر مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کی آبادیوں سے خبر لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس نشان کا راز کیا ہے۔ پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 100 کے قریب گھر ایسے تھے جو مستحق تھے، جو غریب تھے، جو نادار تھے، جو بنیادی زندگی کی ضروریات سے محروم تھے۔ ہر مہینے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ ان کے دروازوں پر کوئی ان کے مہینے بھر کا راشن رکھ کے چلا جایا کرتا تھا، اور صبح فجر میں وہ اس راشن کو اٹھاتے تھے اور مالک کا شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کسی ذریعے سے ہمیں یہ رزق عطا فرما دیا۔ اور یہ پتہ کیسے چلا؟ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک ہوا اور ان دروازوں کے سامنے وہ راشن نہ پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ جو راشن لا کر رکھنے والی اس خاموشی سے ہستی تھی وہ عام ہستی نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام زین العابدین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا، اپنے دیکھنے والوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے ان ہستیوں سے محبت کا عملی اظہار کرنے کا وقت ہے، اپنے غریب بہن بھائیوں کو سینے سے لگانے کا وقت ہے، اور یہ سوچ کر نہیں
کہ ہم ان پر کوئی احسان کرنے لگے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم رب کے دیے ہوئے میں سے جو رب نے ان کا حصہ رکھا ہے وہ حصہ دینے کی کوشش کریں گے. اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے تو سجدہ شکر ضرور ادا کیجئے گا کہ مولا تیرا شکر ہے جو ڈیوٹی تو نے لگائی تھی اس ڈیوٹی کو ہم نے انجام دے لیا ہے. اور اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر بھی روتے ہوئے سجدے ضرور کر کے معافی ضرور مانگیے گا کہ مالک تو نے دیا ضرور تھا لیکن ہم حق ادا نہ کر سکے, ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس پر اور بھی کلام کیا جا سکتا ہے جو کہ یقیناً ہم آگے پروگرام میں چلتے ہوئے کریں گے, اور مثالیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ بنیاد ہے. اور اگر میں بابا بلے شاہ کی بات کروں تو بابا بلے شاہ نہیں, یہ غالباً حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام دے 6 رکن 5 مشہور ہیں, ان کا 6 رکن اسلام کے تے جے 6واں مک جائے تے 5 جاندے. وہ چھٹا کیا ہے؟ فرمایا روٹی. روٹی نہ رہے تو پہلے 5 بھی چلے جاتے ہیں. روٹی اس قدر بنیادی ضرورت ہے انسان کی, اور وہ پہنچانے اور کھلانے والا بڑا عظیم آدمی ہوتا ہے. سبحان اللہ جی, ماشاءاللہ. گفتگو بھی ساتھ ساتھ جاری ہے اور آغاز کرتے ہیں آج کے پہلے کالر ہیں, ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ, پھر مزید آگے بڑھیں گے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور بتائیں کیا سوال ہے. سر سوال یہ ہے, ہمارا ابو جان جو ہے وہ بیمار ہے, اس کا وہ حال جاننا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے. اچھا جی, نام کیا ہے ان کا؟ علی محمد. عمر کتنی ہے؟ عمر 45 سال ہے. 45 سال. کیا مسئلہ کیا ہے, بیماری کیا ہے ان کے ساتھ؟ بخار ہے, اس کو جان نہیں چھوڑ رہا اس کا. وہ چیک کروا کے وہ ایک دن ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرے دن پھر سے بیمار ہو جاتا ہے. اللہ کریم مہربانی کرے جی. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میرے محترم بھائی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے, اپنی کال کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں اور ٹی وی اسکرین پہ جواب سنیے گا. آپ کو انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. والد صاحب کے لیے جو آپ نے اپنے سوال کیا, دعا گو بھی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ. جی علامہ صاحب قبلہ. اس کے لیے ایک تو سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف, اور 7 چاروں کل, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس. یہ چاروں کل اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کر یہ پانی پر دم کر کے آپ 21 دن تک بغیر کسی ناغہ کے اپنے والد صاحب کو پلائیے, اور کوشش کیجئے گا کہ والد صاحب کو باوضو رکھیں. انشاءاللہ یہ بخار اور یہ جو بیماریوں کے مسائل ہیں یہ کافی حد تک بہتر ہو جائیں. ٹھیک, اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ جی. نیکسٹ کالر ہیں جی, ہم دیکھتے ہیں ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں حمیرہ بات کر رہی ہوں. ایک تو میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں نا, مجھے بخار آتا ہے اکثر. اچھا جی. میں نے دیکھنا کہ اللہ کی طرف سے ایک شادی کا کوئی سلسلہ, مطلب جہاں سے کہتے ہیں میری پیاری لڑکی ہوئی ہے, ختم ہو جاتا ہے جیسے بالکل ہی نا کوئی دکھاتے ہی نہیں ہے. اچھا جی, شادی کا مسئلہ بھی آپ اپنے بارے میں بیان کر رہی ہیں؟ ہاں جی, اپنے بارے میں. حمیرہ میری علی کا نام شمیم اختر ہے. شمیم اختر والدہ کا نام ہے, آپ کا نام حمیرہ ہے. ہاں جی, میں بیمار بھی بہت رہتی ہوں. یہ اللہ کی طرف سے بھی پتہ کر دیں. اور ایک شادی کا بھی میں نے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی میری 27-28 سال ہو گئی ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ لاہور سے. یہ جو بیماری والے معاملات بتا رہی ہیں یہ کب سے ہیں آپ کے ساتھ؟ یہ بچپن سے ہے مجھے. بچپن سے ہی ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں جی. اچھا جی, چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. پروگرام دیکھیے گا, رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب بتا دیتے ہیں. استخارے کی روشنی میں سوال آپ نے کیا کہ کیا مسئلہ ہے, بیمار رہتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ انسان, خاص طور پہ ہماری مطلب خواتین, ہماری بہنیں جو پروگرام دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, بہت کانشیس اس معاملے میں ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی خود پہ انسان جو ہے وہ سوار کر لیتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں ہی, مالک کی مہربانی ہے. اور باقی بات انشاءاللہ صحتیابی کے لیے بھی اور استخارے میں شادی کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ جواب سن لیں اپنا انشاءاللہ. میری بہن, ایک تو آپ نے
सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। नमाज फ़जर के बाद एक तस्बीह आपने इसकी आज से यानी आने वाले कल से अब शुरू कर लेनी है आपने। इंशाअल्लाह इस तस्बीह की बरकत से आप देखेंगी कि रिश्ते की रुकावटें भी और आपकी सेहत के मसाइल भी, दोनों मसाइल आपके हल हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करनी है आपने कि जब आपने सूरह कौसर शरीफ पढ़नी है तो पूरी तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़नी है, ताकि आपकी तवज्जो जब अल्लाह के कलाम की तरफ और मालिक की तरफ होगी तो इंशाअल्लाह जल्दी ही फिर अल्लाह की तरफ से भी आप पर करम नवाजी होगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी, मेरा नाम, मैंने अपनी अम्मी के बारे में बात करनी है। मेरी अम्मी का नाम हफीज़ा बीबी है। हफीज़ा बीबी। और मेरी नानी का नाम मुख्तारा बीबी है। अच्छा जी। तो मेरी अम्मी फैक्ट्री में काम करती है ना, तो 1 महीना उन्होंने काम करवाया, लेकिन पैसे नहीं देते। 50,000 दिया वहाँ पर, कोई भी पैसे लेते हैं ना, पैसे नहीं देते वो मेरी अम्मी को। अच्छा, ठीक। कोई ऐसा रूहानी इलाज बता रहे ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उनके दिल में रहम आ जाए। अल्लाह करीम मेहरबानी करे जी। ठीक है मेरी बहन, हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं आपकी। सवाल हम तक पहुंचा है अभी प्रोग्राम के आगाज़ में ही। आज हमने जो गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ किया था, बस इसी से मिलता जुलता ये सारे मामलात थे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे घर की माँ बहन बेटी है जो कारोबार के लिए, घर के रिस्क के लिए, मामलात के लिए बाहर कदम उठाती है, और फिर उनके साथ ये रवैया ये इख्तियार किया जाए कि उनकी मेहनत का जो है वो उनको सिला भी ना दिया जाए, और जो उजरत है या जो भी मामलात हैं, जो उनकी तनख्वाह है, सैलरी है, जिस तरह आपने बताया कि बहुत से पैसे हैं जो वो देते नहीं हैं। तो यही बात मैं अलामा साहब से कर रहा था कि एक तो जो किसी का हक़ रख के बैठे हैं उनकी तरफ से क्या मामलात हैं, और तकसीम बस कुछ ऐसी है मालिक की कि जिनको परवरदिगार ने दे रखा है, उनकी आगे जो है वो तकसीम करने का मौका क्या है या उनका बांटने वाला मामला कैसा है। तो बहरहाल कुछ रहनुमाई इसकी भी हमारी तो मेरी बहन सूरह कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ। ये जब मिन जूअ पे पहुंचना है आपने या आपकी वालिदा ने, तो आपने तसव्वुर करना है उनका जिनसे पैसे लेने हैं। जब आप उनके तसव्वुर से मिन जूअ पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह, और फिर वह आमनहुम मिन खौफ, ये मुकम्मल आपने सूरत पढ़नी है। आप 41 मरतबा कम अज़ कम 41 टाइम रोज़ाना इसको पढ़ना शुरू कर दें। टाइम फजर का रख लें या असर के बाद का रख लें। और ये मिन जू पे आपने तसव्वुर ज़रूर बांधना है उस शख्स का जो आपके पैसे नहीं दे रहा, आपका हक दबा के बैठा है। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको आपका हक ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन दूसरी गुजारिश ये भी मैं करूँगा, जो हक मारने वाले हैं उनसे ख़ास कर, कि आप जब किसी का हक मारते हैं ना मेरे भाई, तो आप भले नमाज़ पढ़ने वाले हों, भले आप रोज़ाना उम्रा करने वाले हों, भले आप बहुत ज़्यादा नेकियां करने वाले हों, आप याद रखिएगा ये नेकियां जो कर आप रहे हैं ना, ये कर आप रहे हैं, लेकिन देंगे आप किसी और को। इस पर हदीस मुबारका पूरी तफसीलन मेरे सामने है, जो कि टाइम की किल्लत की वजह से मैं उसका मफहूम मैंने अर्ज़ कर दिया है कि आपकी ये मेहनत आप करेंगे, लेकिन इसका नतीजा मेरी इन बहनों को मिलेगा, इन जैसी बहनों को मिलेगा जिनका हक आप दबा के बैठे हो। अल्लाह करीम मेहरबानी करे। मज़ीद बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। चलें, लाइन उनकी ड्रॉप होगी जी, दोबारा से कॉल मिलेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर हम बात करेंगे। और हकीकत में बस इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी चीज़ें इंसान से जो है वो ना चाहते हुए ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमें भी अपने आप को बदलने की बहुत अशद ज़रूरत है। और जिस तरह अभी इन्होंने बात की और अल्लामा साहब ने रहनुमाई भी की, तो ये दिल से वो अहबाब निकाल दें कि किसी के हक़ मारने से
اور کسی پہ ظلم و ستم جو ہے وہ کرنے کے بعد اگر آپ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، بہت سخاوت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ تب تک قبول نہیں ہے جب تک آپ نے جو ہے وہ کسی کا جو دل اگر دل آزاری کی ہے تو اس کے تمام معاملات کو بہتر بنانے میں آپ کا قدم نہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا، سننا، کرنا بہت زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں یہ مسائل، یہ پریشانیاں اور یہ جو مختلف جو ہے وہ حوالے سے ہم لوگوں پہ کبھی کسی طرف سے مالک کی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی کسی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، تو یہ علامہ صاحب قبلہ حقیقت میں تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے قریبی احباب کے جو دل دکھائے ہیں، یا پھر ہم خود ہی جو ناپ تول کے معاملات میں ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کاروباری معاملات میں جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ فہرست میں ہی اور پہلے ہی معاملات میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے معاملات جھوٹ والے ہو جائیں اور اسی چیز سے جو ہے وہ ہم زندگی کے معاملات کو آگے بڑھا لیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا ظاہر ہے اس کا بہت امپیکٹ آتا ہے، اور یہ جو میں بھی بات کر رہا تھا پہلے، وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب سے بڑا غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کبار علیہم الرضوان نے وہی جواب دیے جو آپ کے اور میرے ذہن میں ہوں گے نارملی، کہ جس کے گھر میں راشن نہیں ہے، جس کے پاس جاب نہیں ہے، جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہیں، وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ تو ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ نیکیاں اتنی ہوں گی کہ پہاڑوں کی صورت میں ساتھ چل رہی ہوں گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایک حقدار کھڑا ہو، اے اللہ میں نے اس نے حق مارا تھا، دنیا میں نہیں لے سکا، کمزور تھا، میرا حق دلوا۔ اللہ پھر اس کا حق دلوائے گا۔ اب وہاں ہوگا کیا؟ وہاں پھر اس کی نیکیاں ان کو دے کے راضی کیا جائے گا۔ یہاں 50,000 آپ نے دبا لیا، آپ کا کاروبار بڑا ہے، آپ کے تعلقات بڑے ہیں، بالکل غریب ہے بیچاری نہیں لے سکتی، لیکن اسی 50,000 کے بدلے جب آپ کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ وہاں دی جائے گی نا اس میری بہن کو، تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیا کیا آئے گا۔ ہاں بالکل۔ پھر اینڈ کیا ہوگا اس کا میں خلاصہ آخری جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، انجام اس کا یہ ہوگا کہ گناہوں کے پہاڑ لے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کالر ہے جی، ہم بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں تسلیم میرا نام ہے، میں سرگودا تو بول رہی ہوں۔ جی جی میری بہن بتائیے۔ میں گل کرنی ہے تواڈے نال کہ میں بڑی پریشان ہاں، میری نہ زندگی گزرتی پئی، 30-40 سال ہو گئے میری شادی، میں بہت پریشان، میرے گھر دے وچ نہ اتنی پریشانیاں، نہ ہر وقت میرے گھر دے وچ نہ کوئی پریشانی، گھر دے وچ ایک دوسرے دی گل نہیں کی تم سنیندی سانو، اسی بہت پریشان ہاں، قرض نال میں گری پئی ہاں، میں کوئی استخارہ کر کے دسو بھائی میں کیا کراں، میں بڑی پریشان ہاں۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جی میں والدہ ہی بولتی پئی ہوں، تسلیم میرا نام ہے۔ جی نہیں، مسئلہ آپ کا اپنا ہے نا؟ جی ہاں میرا اپنا مسئلہ۔ جی اپنی والدہ کا نام بتائیں، اپنی والدہ کا، اپنی ماں کا نام بتائیں۔ میری والدہ کا نام عائشہ۔ عائشہ، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا جی، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میری بہن، ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ جب چیزیں بہت ایکسٹریم ہو جائیں تو انسان تھک جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ ساری آزمائشیں میرے لیے ہی ہیں اللہ کریم کی طرف سے، اور صبر شکر کرنے والے کو مالک مہربانی بھی فرماتا ہے۔ مہربانی تو خیر سبھی پر ہوتی ہے، اسی کا کرم ہے، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہو تو یقین جانیے کہ پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے اور دنیا کہاں سے کہاں چلی جائے۔ ابھی اسی کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ تقسیم کرتا ہے اپنے انداز میں، لیکن آگے دنیاوی معاملات میں جو تقسیم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہے اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ کس طرح ہم یہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں، اللہ کریم مہربانی کرے۔ کیا علامہ صاحب بہن کے لیے بھی کچھ رہنمائی فرمائیے گا؟ میری بہن، سورہ مزمل شریف ہے قرآن مجید میں، پارہ نمبر 29 میں۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھی ہوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ خود پڑھیں، اور اگر آپ خود نہیں پڑھی ہوئی اور آپ کے لیے مشکل ہو پڑھنا تو پھر آپ قریبی ادارے سے، کوئی مدرسہ اگر ہے، کوئی مسجد ہے، تو آپ کسی کی ڈیوٹی لگا سکتی ہیں، کسی سے گزارش کر سکتی ہیں
کہ آپ کے گھر آ کر وہ کم از کم 21 دن تک سورہ مزمل جو ہے یہ 21 مرتبہ روزانہ پڑھ دیا کریں. انشاءاللہ سورہ مزمل شریف کے پڑھنے سے آپ کے رزق کے اور آپ کے دیگر گھر کے جو معاملات پریشانیاں جو آپ بتا رہی تھیں وہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ضرور ختم ہو جائیں گی. 21 دن تک 21 مرتبہ سورہ مزمل شریف گھر میں پڑھیے یا پڑھوائیے یا موبائل کے ذریعے سن لیجئے. تینوں میں سے جو بھی آسانی آپ کے لیے ہو ضرور کیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا. 21 دن کے بعد دوبارہ پھر ضرور بتائیے گا کہ ہماری اس گزارش پہ عمل سے اللہ کریم نے آپ پر کتنی کرم نوازی فرمائی. جزاک اللہ جی. کالر ہے جی ہمارے ساتھ نیکسٹ، ہم بات کریں گے ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں نہید اجاز بات کر رہی ہوں گجرات سے. جی بتائیے گا. میں نے اپنی بیٹی کا پوچھنا ہے، ہیرا اجاز اس کا نام ہے. اچھا جی. تو اس کی شادی کے متعلق پوچھنا ہے اور گھر میں پریشانی بہت زیادہ ہے جو ہے نا، اس کی وجہ سے یہ پوچھنا ہے ہم نے. میری بیٹی کا بتا دیں کہ اس کی شادی کب تک ہوگی. عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ بیٹی کی عمر ہے 21 سال. 21 سال. ٹھیک. ہیرا اجاز نام ہے. بہتر بہتر. گھریلو پریشانیوں کے حوالے سے جو آپ نے ہاں گھریلو پریشانی بہت زیادہ ہے. بیٹا میرا جو ہے اس کا نام عبداللہ اجاز ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پہ رحم کرے، آمین، پریشانی دور کرے الہی آمین. ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ ہم ضرور بتاتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. پروگرام دیکھیے، رہنمائی کرتے ہیں آپ کی بھی. ایک تو بیٹی کے لیے آپ نے سوال کیا، رشتے کے حوالے سے مالک اچھے اسباب پیدا کرے اور نیک نصیب کرے، ہماری دعا ہے انشاءاللہ. اور آپ کی بیٹی کی بھی اور اپنی ان تمام بہن بیٹیوں کے لیے جو رشتوں کے لیے پریشان نظر آتی ہیں. اور گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی 2 چیزیں ہیں آپ کی، دونوں کے بارے میں علامہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو میری بہن، آپ فجر کی نماز میں فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد فرض سے پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ایک تسبیح آپ نے روزانہ یہ صبح سے شروع کر دینی ہے. دوسرا آپ نے 41 مرتبہ اللہ الصمد، یہ بیٹی کی رشتے کی نیت سے اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ جو ہے وہ عطا فرمائے. اللہ الصمد 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 2023 میں ہی بیٹی جو ہے ہیرا اجاز اپنے گھر کی ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ، اللہ کریم مہربانی کرے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جان محمد. جان محمد. جی جی میرے بھائی بولیے گا، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے، میں اپنے گھر مال رزق یعنی گندم وغیرہ کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں پیر صاحب سے. اچھا جی ٹھیک. جی یہاں تو ایک تو ہمارا علاقہ فلڈ زدگان کا ہے، جب کوئی بارش آتی ہے تو یہاں پہلے فلڈ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے لیے دعا کرنا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے فصلوں میں، ہمارے مال رزق میں برکت ہو جائے. ٹھیک، ضرور انشاءاللہ جی ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ، جی جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا، انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے اور آپ کے تمام گھر والے معاملات کے لیے بھی انشاءاللہ. جی رحمہ صاحب. میرا بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں، بالخصوص ملک پاکستان میں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ سے ان کی زندگی کی رونقیں اور خوشیاں عطا فرمائے. آپ سے گزارش صرف اتنی ہے میرا بھائی، دعا بھی ہم کریں گے. آپ نے ایک کام آج سے اپنے اوپر لازم کر لینا ہے، روزانہ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے. کچھ بھی ہو جائے آپ نے استغفار کی تسبیح نہیں چھوڑنی. انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا اور آپ کے رزق میں برکت بھی فرمائے گا. اور جتنے بھی مسائل اور معاملات درپیش ہیں آپ کو، وہ سارے مسائل کی کنجی حل کی استغفار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت، یہ 2 عمل استغفار اور درود شریف یہ آپ نے چھوڑنے نہیں. انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو حادثات اور آفات سے حفاظت عطا فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہیں جی، ہم بات کریں گے ان سے بھی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بولیے گا. وعلیکم السلام جی. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سوال کریں مہربانی. میرا بیٹا ہے جی،
جی جی بیٹا ہے ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜੀ। अच्छा जी जी वॉल्यूम नहीं बंद किया। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜੀ अच्छा जी ਤੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ। ठीक बेटे का नाम गाजी बिलाल जी। राजी बिलाल बिलाल ठीक 2 साल हो गए शादी को हाँ 2 साल हो गए शादी ਹੋਈ ਨੂੰ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਜ਼ੀ ਬਿਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਮੁਸਰਤ ਫਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਨੀਆ। सानिया ठीक है अच्छा जी ठीक सानिया की वालदा का भी नाम बता दें अगर मालूम है तो। सानिया की वालदा का नाम जी 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 मुसरत है, उसका नाम जी मुसरत ठीक उनकी बेटे की वालदा का नाम ही मुसरत है तो सानिया की वालदा का नाम ही अच्छा मुसरत है। ठीक दोनों कोई मसला है क्या मेडिकली कोई इशू है इनके साथ? मेडिकल तो चेक कराया सी बेटे ने जी तो सही है। ठीक है ठीक है ठीक चले ठीक है मेरे मोहतरम हम इंशाल्लाह रहनुमाई कर देते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखिएगा और जो सवाल आपने किया अपने बेटे के लिए 2 साल का अरसा बताया शादी को और मसला है औलाद का। अल्लाह करीम खैर आफ़ियत के साथ औलाद की नेमत से माला माल करें। हम दुआ गो हैं इंशाल्लाह आपकी। मेरे भाई इंशाल्लाह अल्लाह करीम करम फरमाएगा, आपने परेशान नहीं होना। और मैं अक्सर जब इस तरह की परेशानी देखता हूँ तो फिर मैं तहदीस नेमत के तौर पर ये ज़रूर बात शेयर कर देता होता हूँ कि मुझे ख़ुद अल्लाह ने शादी के 5 साल के बाद बेटा अता फरमाया था। तो औलाद अल्लाह की तरफ से ही मिलती है, वो भले जल्दी अता फरमाए देर से अता फरमाए, उसकी मर्ज़ी ना अता फरमाए, उसकी मर्ज़ी सारे ही बेटे अता फरमाए, उसकी मर्ज़ी बेटियाँ बेटे मिक्स दे दे। इसलिए आपने मायूस नहीं होना, पहला औलाद होगी इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो। बेटे और बेटी दोनों को कहेंगे आप कि वो पढ़ें रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, उठते बैठते कसरत के साथ इसका विर्द करें। इंशाअल्लाह मेरा करीम रब जो है वो ज़रूर इनको औलाद की नेमत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट कॉलर के जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात करें कहाँ से? सर मैं मोहम्मद इस्लाम बात कर रहा हूँ जी इस्लाम साहब। सर कारोबार के बारे में पूछना है। कारोबार जो है मेरा तकरीबन महीने के 1-2 दिन कम होता है, बाकी वेले बह बह के घट हो जाएगा। अच्छा जी क्या काम करते हैं? घर मैं मोटर वेंडिंग का काम करना हूँ तो घर अक्सर बच्चे भी बीमार है, मेरे बेगम भी बीमार रहती है। ठीक नाम क्या है आपका पूरा? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम। वालदा का नाम आपकी? वालदा का नाम खुर्शीद बीबी। लाहौर से बात कर रहे हैं? जी मैं गुजरात से। गुजरात से बात कर रहे हैं ठीक 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 चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी ज़रूर आपकी। आप देखिएगा प्रोग्राम घरेलू मामलात के हवाले से भी आपने डिस्कस किया है और बीमारी वगैरह के बारे में आपने बताया कि और दूसरा अपने कारोबार के लिए आपने सवाल किया है। कारोबारी हवाले से इंशाल्लाह सब के लिए दुआ गो हैं कि मालिक सब के लिए अच्छे असबाब अदा फरमाए। कुछ ऐसे भी अहबाब हैं कि जो ना तो किसी से मांगते हैं ना मांग सकते हैं ना किसी से सवाल करते हैं सिवाय अपने रब के, लेकिन उनकी भी मदद के लिए यकीनन हम जैसे ऐसे भाइयों को और उन्हें जिनको मालिक ने बहुत नवाजा है आगे बढ़ना है और अपने भाई बहन तमाम इर्द गिर्द के लोगों के साथ ये भी मोहब्बत का इजहार हमें करना है। लाओ साहब क्या कहेंगे इनके लिए बताइएगा। गुजारिश करूँगा भाईजान, एक तो नमाज की पाबंदी इस्लाम भाई आपने करनी है, बावजू रहना है। ये तो आप समझें कि आप जैसे खाना आपके लिए लाजिम है ना, वैसे ही आपके लिए बावजू रहना और 5 नमाजें ये आज के बाद जो मर्ज़ी हो जाए ये नहीं छूटनी। दूसरा आपने मेरे भाई रात को सोने से पहले सूरह वाक़या पढ़कर या मोबाइल में सुनकर सुनना। सारे घर वालों सूरह वाक़या वो लाजिम कर लें आज के बाद अपने ऊपर। ये 2 काम कर लें मेरा भाई, इंशाअल्लाह दिनों में हालात बदलेंगे, महीनों की बात नहीं। ठीक जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट कॉलर है जी, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। उमर फारूक अर्ज कर रहा हूँ कसूर से। जी उमर भाई बोलिएगा। सर मुझे अपनी नौकरी के बारे में कुछ पता करना था। मैं काफ़ी अरसे से इस बारे में ढूंढ रहा हूँ लेकिन कुछ सबब बन नहीं रहा। अच्छा जी क्या नाम है आपकी वालदा का? अनीस भी है अब्दुल हक। आपकी उम्र कितनी है भाई? मेरी पैदाइश है 1999 की, 23 साल एज उनकी है। अच्छा 1999 की है पैदाइश।
ٹھیک ٹھیک. تو کیا ہے آپ کی کوالیفیکیشن اور کیا آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں جاب کے لیے؟ میں نے BS مائکرو بایولوجی کیا ہوا ہے، اپنی میڈیکل کے حوالے سے ہے میری جاب کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی. ضرور آپ پروگرام دیکھیے گا. محترم عمر صاحب تھے اور اپنے مطلب جاب کے حوالے سے آپ جاننا چاہ رہے تھے کہ اچھی جاب جو ہے وہ نہیں ان کو مل رہی ہے. تو رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں کیا معاملہ ہے انشاءاللہ. میرے بھائی 2 کام آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے، دونوں شروع کیجئے اور انشاءاللہ پھر اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیے. پہلا عمل آپ نے نماز فجر کے بعد ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں. دوسرا نماز عصر کے بعد میرا بھائی 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر. اور جب یہ لفظ کوثر آپ نے ادا کرنا ہے تو اس پہ تصور باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر خیر کے دروازے کھول رہا ہے، آپ پر رزق کے دروازے کھل رہے ہیں. یہ 2 عمل میرا بھائی شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو اچھی جاب بھی مل جائے گی اور باقی معاملات بھی آپ کے بہتری کی طرف اور مستقل بنیادوں پہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. لیکن آپ نے نماز کی پابندی کے ساتھ یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے، یہ ساری زندگی آپ عمل کرتے رہیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اپنے دامن بھرتے رہیں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. کالر ہیں جی، نیکسٹ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں امجد بول رہا ہوں. سر میرے نا بہت دیر سے مسئلہ چل رہا ہے، تقریباً 2 سال سے. ایک دم سے گیس ہو جاتی ہے، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، میڈیکل بھی سارا کچھ فٹ ہے لیکن کوئی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. اچھا ٹھیک. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ والدہ کا نام نسرین جان ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 34 سال. 34 سال. 2 سال سے یہ معاملہ آپ نے کہا نا چل رہا ہے آپ کے ساتھ؟ جی سر. 2 سال سے یہ معاملہ بیماری کا جو مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو محسوس ہو گیا؟ یہ تقریباً 2 سال سے ہے. 2 سال سے تقریباً. ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی. دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے. اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور معاملات بہتری کی جانب ہوں گے انشاءاللہ. علاج بھی کر رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں جس نے آپ نے بتایا، لیکن کچھ بھی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے. روحانی طور پہ اگر کچھ ان کے لیے ہو سکتا ہے تو علامہ صاحب ضرور بتائیے گا. جی آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہ آپ نے پڑھنی ہے اور پانی پر دم کر لینا ہے. اور پھر یہ 3 مرتبہ اس کے بعد سورہ مزمل، یہ 2 صورتیں قرآن مجید کی آپ نے پانی پر دم کرنی ہے اور یہ پانی آپ نے سارا دن پینا ہے. انشاءاللہ 21 دن کا یہ عمل ہے. 21 دن کے اندر اندر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے، تکلیف سے، اس اذیت سے چھٹکارا عطا فرما دے گا. لیکن کوشش کریں نماز کی پابندی اور باوضو رہیں. نماز کی پابندی اور باوضو رہیں. اور ہمارے جتنے بھی کالرز آج بھی پروگرام میں شامل ہوئے ان سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اور پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا ہوگی، ہمارے ساتھ سبھی احباب دعا میں شامل ہو جائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں ہی. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، علامہ صاحب کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. جتنے احباب نے کالز کی اور اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کیے، اے میرے اللہ سب کے مسائل کو اپنے خاص فضل و کرم سے حل فرما. اے میرے اللہ جو رزق کے لیے پریشان ہیں، جو اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جو اپنی بیماریوں سے عاجز آ چکے ہیں، اے میرے اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرما. اے میرے اللہ زمینی اور آسمانی آفات سے، بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. بالخصوص پاکستان میں بسنے والے جو متاثر سیلاب سے ہو چکے اور کھلے آسمانوں تلے آج بھی ٹینٹوں میں رہنے پہ مجبور ہیں، اے میرے اللہ ان کو ان کی زندگی کی رونقیں، خوشیاں دوبارہ سے عطا فرما. اسی طرح ہمارے ترکی اور شام کے بھائی جو اس وقت زلزلہ کی وجہ سے الہ العالمین پریشانیوں میں ہیں، مولا ان کو بھی ان مشکلات سے نجات عطا فرما اور آنے والی مشکلات پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم کمزور ہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں. اے میرے اللہ سب کے رزق میں برکت فرما
سب کے صحت کے معاملات میں بہتری فرما. استخارہ کی ہماری پوری ٹیم، ہمارے تمام پروڈیوسر اور کیمرہ مین اور ہمارے میزبان محترم اور چینل کے مالکان، اے میرے اللہ سب کو اس کار خیر کے سر انجام دینے پہ دارین میں بہترین جزا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.